تو یہ تابع کی آج ہم خلاصۃ النحو میں توابع کی جو قسمیں ہیں ان میں سے جو 5 قسم ہیں، وہ 5ویں قسم اور آخری قسم وہ کہیں گے، وہ ہے بدل۔ بدل جو ہے یہ بھی تابع کی ایک قسم ہے۔ اس میں یہ چیز ہے، اس کا ساتھی اور جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح صفت ہے تابع تو صفت کے ساتھ موصوف کا ہونا ضروری ہے، عطف ہے تابع میں سے، عطف کے ساتھ جو ہے معطوف کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے یہ بدل ہے۔ تو بدل جو ہے اس کے ساتھ مبدل منہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو اصطلاح میں 2 چیزیں آتی ہیں ساتھ میں، صفت موصوف، سمجھے، معطوف معطوف علیہ، عطف بیان مبین۔ تو یہ جس طرح سے چیزیں ساتھ میں ہوتی ہیں 2، اسی طریقے سے بدل کے بیان میں بھی 2 چیزیں ساتھ میں ہوں گی، ایک کو مبدل منہ کہیں گے اور دوسرے کو بدل کہتے ہیں۔ تو اس میں اصل چیز جو ہے بدل ہے، اصل چیز بدل ہے، اور جب ہم مبدل منہ اور بدل کا استعمال دیکھتے ہیں تو اس میں اصل چیز بدل ہی کا استعمال ہوتا ہے، مبدل منہ اصل نہیں ہوتی، مبدل منہ اصل نہیں ہوتی، اصل چیز بدل ہوتی ہے، اور جملے میں مقصود بدل ہی کو بیان کرنا ہوتا ہے نہ کہ مبدل منہ کو۔ لیکن چونکہ یہ تراکیب جمل میں مبدل منہ کا اہم رول ہوتا ہے، بہت جگہوں پر جملوں میں مبدل منہ لایا جاتا ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں کہیں بھی مبدل منہ اور بدل کا ذکر آئے گا تو جب ہم حکم کی نسبت کرتے ہیں، کوئی حکم ثابت کرتے ہیں، تو اس حکم کو ثابت کرنے میں بدل کا ہی رول ہوتا ہے، اصل چیز بدل ہوتی ہے، مبدل منہ نہیں ہوتا، سمجھے؟ جیسے سیٹھ خالد، میرے پاس سیٹھ خالد آئے یا میرے پاس حاجی خالد آئے، تو یہاں پر جاءنی الحاج خالد، میرے پاس حاجی خالد آئے، تو چونکہ خالد حاجی ہے تو یہاں پر الحاج جو ہے یہ مبدل منہ ہے اور خالد یہ بدل ہے۔ تو چونکہ خالد جو ہے وہ حاجی ہے، سمجھے، تو اس کو اس کے ساتھ میں ذکر کر دیا گیا، لیکن اصل چیز جو ہے حاجی بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ بتانا یہ مقصود ہے کہ میرے پاس خالد آیا، میرے پاس خالد آیا، خالد کا نام بتانا مقصود ہے نہ کہ وہ حاجی ہے یہ بتانا مقصود ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے کسی کو کہتے ہیں سیٹھ، ہے نا، کہ سیٹھ فلانا، سیٹھ ڈھکانا وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی آپ استعمال کرتے ہیں، تو جس بندے کے شروع میں آپ سیٹھ لے کر کے آتے ہیں، ہے نا، تو وہ سیٹھ بولنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس بندے کا نام لینا مقصود ہے۔ لیکن آپ جو ہے سیٹھ جو بولتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ وہ بندہ سیٹھ ہے، اس لیے سیٹھ کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ کوئی بندہ بہت زیادہ عدل کرنے والا ہے تو ہم کہتے ہیں عدل و انصاف کا پیکر۔ اب عدل و انصاف کا پیکر کون ہے؟ زید ہے مثلا، تو ہم کہتے ہیں عادل زید آیا، سمجھے، عادل زید آیا، تو اصل بتانا مقصود کیا ہے؟ زید کا آنا بتانا مقصود ہے، نہ کہ وہ عادل ہے یہ بتانا مقصود ہے۔ تو مبدل منہ اور بدل میں اصل چیز جو ہے وہ بدل ہوتی ہے، مبدل منہ کو یوں ہی تمہید کے لیے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو وہی مبدل منہ و بدل کا بیان ہے، کہہ رہے ہیں جو تابع نسبت میں مقصود ہو، جو تابع، بدل ایک ایسا تابع ہے جو نسبت میں وہی مقصود ہو، اور مطبوع جو ہے اس کا جو مطبوع ہے جس کو مبدل منہ کہتے ہیں،
کہ مطبوع صرف تمہید کے لیے لایا گیا، اسے بدل کہتے ہیں، اور بدل کے مطبوع کو مبدل منہ کہتے ہیں۔ جیسے قام العالم بکر، عالم بکر جو ہے وہ کھڑا ہوا، قام العالم بکر، عالم بکر کھڑا ہوا۔ تو یہاں پر بکر کے علم کا چرچا کرنا مقصود نہیں ہے، سمجھے، بلکہ یہاں پر مقصود یہ ہے کہ ہمیں بکر کے لیے بتانا ہے کہ بکر کھڑا ہوا، لیکن چونکہ بکر عالم ہے تو اس لیے اس کے علم کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ تو اب اس مثال میں جو ہے تابع مطبوع کون ہے؟ مطبوع العالم ہے، مطبوع العالم ہے، اور عالم جو ہے، جو مطبوع ہے، یہ اصل نہیں ہے، اور اسی عالم کو مبدل منہ کہیں گے، یعنی کہ مطبوع کو مبدل منہ اور تابع کو بدل کہیں گے۔ اور مبدل منہ بدل میں اصل کیا ہے؟ بدل ہے، نہ کہ مبدل منہ، لیکن اعراب وغیرہ اور ان تمام چیزوں میں دونوں میں موافقت رہے گی، کیونکہ یہ توابع میں سے ہے، اور تابع جو ہے مطبوع کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، تو جو مطبوع کا اعراب ہوتا ہے، جو مطبوع کی صورت ہوتی ہے، وہی تابع کی صورت ہوتی ہے، اسی لیے مبدل منہ بدل کو تابع کے اقسام میں رکھا گیا ہے۔ دوسری مثال قرأت القرآن نصفہ، قرأت القرآن نصفہ۔ تو اب آپ دیکھیں اس مثال میں، اگر کوئی کہے میں نے قرآن پڑھا، تو یہ بتانا مقصود ہے ہی نہیں آپ نے قرآن پڑھا، بلکہ اصل چیز اس میں نصف ہے، میں نے آدھا قرآن پڑھا، تبھی تو تمیز ہوگی کہ بھائی آپ نے کتنا قرآن پڑھا، مکمل پڑھا یا آدھا پڑھا یا ایک جز پڑھا یا کیا پڑھا۔ قرأت القرآن نصفہ، قرأت القرآن جزءہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اصل چیز اس میں بدل ہے، مبدل منہ کو تمہید کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو نصفہ یہ اس مثال میں بدل ہے، اور القرآن جو ہے یہ مبدل منہ ہے، تو جو مبدل منہ کا اعراب ہے وہی بدل کا اعراب ہے۔ القرآن منصوب ہے مفعول ہونے کی بنا پر، تو اسی لیے نصفہ بھی منصوب ہے بدل ہونے کی بنیاد پر، کیونکہ یہ تابع ہے، تو جو مطبوع یعنی مبدل منہ کا اعراب رہے گا وہی اس کا بھی اعراب رہے گا۔ اب کہہ رہے ہیں بدل کے اقسام کتنے ہیں؟ تو کہہ رہے بدل کی 4 قسمیں، ایک کہتے ہیں بدل کل، ایک کا نام ہے بدل بعض، ایک کا نام ہے بدل اشتمال، ایک کا نام ہے بدل غلط۔ بدل الکل، بدل البعض، بدل الاشتمال اور بدل الغلط، یہ 4 اقسام ہیں۔ کہہ رہے ہیں جو بدل مبدل منہ کا کل ہو اسے بدل کل کہتے ہیں، جو بدل مبدل منہ کا کل ہو، ایک ہوتا ہے کل، ایک ہوتا ہے جز، اور ایک ہوتا ہے متعلق، کل جز متعلق۔ تو جو بدل مبدل منہ کا کل ہو اس کو بدل الکل کہیں گے، جیسے جاء ابنی زید، جاء ابنی زید، میرا لڑکا زید آیا، میرا لڑکا زید آیا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بدل جو ہے زید ہے، یہ مبدل منہ کا کل ہے، مکمل زید، میرا لڑکا زید آیا، تو جو میرا لڑکا ہے وہی زید ہے، جو میرا لڑکا ہے۔ جاء ابنی، میرا لڑکا آیا، تو جب آپ یہ کہتے ہیں میرا لڑکا آیا تو اس سے پورا لڑکا مراد ہوتا ہے نا، نہ کہ آدھا یا نصف یا جز مراد ہو۔ جب بھی آپ کہیں گے میرا بھائی آیا تو اس سے پورا بھائی مراد ہوتا ہے نا، کہ بھائی آدھا ہی آیا۔ تو اس سے مبدل منہ اور بدل میں جو بدل ہوتا ہے وہ مبدل منہ کا کل ہو، جس مثال میں مراد، تو اس کو بدل الکل کہتے ہیں، جیسے جاء ابنی زید، ٹھیک ہے۔ اب اس کی دوسری قسم بدل البعض، جو بدل مبدل منہ کا جز ہو، کل نہیں ہو، جیسے اکل رمان ہو ثلث، رمان کے مطلب جو ہے انار، تو کہہ رہے ہیں انار کا ثلث یعنی تیسرا حصہ کھایا گیا، انار کا
تیسرا حصہ کھایا گیا. تو دیکھیں پورا انار نہیں کھایا گیا، پورا انار نہیں کھایا گیا. اکیل الرمانو نصف، اگر نصف کہا جائے تو آدھا ہو گیا مراد. تو جو آدھا ہوا اور آدھا باقی ہے، تو جو آدھا باقی ہے وہ تو مکمل ہوا نہیں ہے نا. تو یہ اس مثال میں جو بدل ہے، اس میں بدل کون ہے؟ اکیل الرمان ثلثہ میں ثلث جو ہے یہ بدل ہے اور الرمان مبدل منہ ہے. قرأت القرآن نصفہ، تو دیکھیں قرآن یہ مبدل منہ ہے اور نصفہ یہ بدل ہے. تو پورا قرآن میں نے نہیں پڑھا بلکہ نصف پڑھا، اس کا جز پڑھا. سمجھ رہے ہیں؟ قرأت القرآن جزءہ، میں نے قرآن کا ایک جز پڑھا، میں نے آدھا قرآن پڑھا، میں نے ثلث قرآن پڑھا، تیسرا حصہ قرآن پاک کا پڑھا. تو یہاں پر جو ہے بدل جو ہے یہ مکمل نہیں ہے مبدل منہ کا. اس مثال میں مکمل اگر ہوتا تو اکیل الرمان ثلث نہیں ہوتا، اکیل الرمان کلہ ہوتا. تو پورا انار کھایا گیا. اگر کلہ کہہ دیتے تو یہ پھر بدل الکل ہو جاتا، کیونکہ مبدل منہ کا یہ کیا کہتے ہیں، بدل جو ہے وہ کل ہے، لیکن کل نہیں بلکہ تھوڑا حصہ یا آدھا حصہ یا ایک حصہ یا دو حصہ. اگر اس کا ایک حصہ ہے یا اس کا آدھا حصہ ہے تو وہ جز بنے گا، کل نہیں بن سکتا. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ایک انسان ہے مکمل، ایک انسان مکمل ہے. تو مکمل انسان کون ہوتا ہے؟ جس کا سر ہو، جس کے پاس پیر ہو، جس کے پاس ہاتھ ہو، جس کے پاس سارے اجزاء ہیں، تو یہ بنے گا کل. لیکن اگر آپ جو ہے ایک حصے کو کاٹ دیں، پیر کو کاٹ دیں، ہاتھ کو کاٹ دیں، ہٹا دیں، سر کو ہٹا دیں، تو انسان تو ہے لیکن کل نہیں. انسان ہے لیکن کل نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی کتاب موجود ہے تو کتاب کے آپ ایک صفحے کو پھاڑ دیجئے یا ہٹا دیجئے تو آپ خود کہیں گے کہ میرے پاس کتاب تو ہے لیکن مکمل کتاب نہیں ہے. آپ نے سبق یاد کیا، جیسے ابھی اس سے پہلے معطوف اور معطوف علیہ کا بیان گزرا، اس میں سے آپ نے تھوڑا یاد کیا، تھوڑا یاد نہیں کیا، تو اس سبق کا آپ نے جز یاد کیا، کل یاد نہیں کیا. تو کل اور جز بات سمجھ میں آئی؟ کل کسے کہتے ہیں اور جز کسے کہتے ہیں؟ کل مکمل کو کہتے ہیں اور جز اس کے حصے کو کہتے ہیں. تو جہاں پر مبدل منہ اور بدل ہو، اب وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو استعمال کیا گیا ہے، کیا بدل مبدل منہ کا کل ہے یا بدل مبدل منہ کا جز ہے. تو اگر کل ہوگا، جیسے جا ابنی زید، میرے پاس میرا لڑکا زید آیا، میرا لڑکا زید آیا، تو یہ میرا لڑکا ابنی یہ کیا ہے؟ مبدل منہ ہے اور زید اس کا بدل ہے. تو زید مکمل آیا، زید کا ہاتھ نہیں لایا گیا، زید کا پاؤں نہیں لایا گیا، مکمل زید آیا. تو یہ مبدل منہ کل ہوا، یہ بدل الکل ہوا. اور جہاں پر مبدل منہ کا حصہ مراد لیا جائے وہاں پر بدل البعض ہوگا. تو یہاں پر اکل الرمان ثلثہ ہے نا، انار کا ثلث کھایا گیا. تو پورا انار نہیں کھایا گیا بلکہ ثلث، اس کا ایک حصہ کھایا گیا، ایک تہائی حصہ کھایا گیا. تو یہ بدل البعض ہوا. اب ہے ایک بدل اشتمال. بدل اشتمال کیا ہے؟ جو بدل مبدل منہ کا متعلق ہو. متعلق یعنی جو بدل مبدل منہ کا نہ کل ہو نہ بعض ہو بلکہ اس کا متعلق ہو. جیسے شہیرہ عمر عدلہ، شہیرہ عمر عدلہ، عمر عدل میں، اپنے عدل میں مشہور ہے. عمر اپنے عدل میں مشہور ہے. عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف. تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف میں مشہور تھے. تو اب دیکھیں اس میں مبدل منہ عمر ہے اور عدل جو ہے یہ کیا ہے؟
بدل ہیں۔ تو اب یہ بتائیں کیا عدل جو ہے عمر کا کوئی حصہ ہے ان کے جسم کا؟ عدل ایک خارجی چیز ہے جو ذات سے، شخص سے باہر کی چیز ہے۔ عدل، انصاف، محنت انسان کی، ہے نا، انسان کا کاہل ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مشخص، جو شخص جو ہے، جو مشخص ہے، جو ذات ہے، ذات سے باہر کی چیز ہے، تو یہ اس کا متعلق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس میں پایا جاتا ہے۔ عدل و انصاف کسی بندے کے اندر پایا جاتا ہے، بندے کا جز نہیں ہے، بندے کا کل نہیں ہے، بلکہ بندے سے ریلیٹڈ ہے، بندے سے متعلق ہے۔ تو جو بدل مبدل منہ کا متعلق ہو اسے بدل اشتمال کہتے ہیں، جیسے شہیر عمر و عدل ہو۔ اور جو بدل غلطی کے ازالے کے لیے لایا گیا ہو اسے بدل غلط کہتے ہیں، جیسے جاء زید بکر۔ آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں آپ سے غلطی ہوتی ہے کبھی بولنے میں، غلطی کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے بائی مسٹیک اپنی زبان سے کہہ دیا کہ زید آیا، پھر فوراً بولا نہیں 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 بھائی زید نہیں بکر آیا، بولتے ہیں نا میں نے مکمل پڑھا، نہیں 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 تھوڑا سا میں نے پڑھا۔ تو جو پہلی مرتبہ غلطی کی بنا پر جو لفظ آ جائیں وہ مبدل منہ بنیں گے، اور بعد میں جو صحیح لفظ کا تلفظ کریں گے وہ بدل بنے گا۔ تو جیسے جاء زید بکر، تو آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ بکر آیا، لیکن بائی مسٹیک، غلطی کی بنا پر آپ کی زبان سے زید نکل آیا، تو آپ نے کہا زید آیا، اس کے بعد نہیں نہیں بکر آیا۔ تو اصل جو ہے آپ بکر کے آنے کے بارے میں بتا رہے تھے، لیکن غلطی سے زید کا نام نکل گیا، اس کے بعد جو غلطی سے جو لفظ نکل گیا اس کے بعد اس کی درستگی کے لیے جو دوسرا لفظ لایا جائے گا فوراً اس کو بدل کہیں گے، اور پہلے والے کو کیا کہیں گے؟ مبدل منہ۔ اس کو بدل الغلط کہتے ہیں۔ تو بدل کی 4 قسمیں ہوئی: بدل الکل، بدل البعض، بدل الاجتمال اور بدل الغلط۔ تو یہ 4 قسمیں ہو گئیں۔ اب اس کے قواعد کیا ہیں؟ کہہ رہے ہیں مبدل منہ ہو، معرفہ اور بدل نکرہ ہو تو بدل کی صفت لانا ضروری ہے۔ مبدل منہ ہو معرفہ یعنی جو مطبوع ہے، جو بدل سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اگر وہ معرفہ ہو اور بدل اگر نکرہ آ گیا ہو تو ایسی صورت میں بدل کی پھر صفت لانا یہ ضروری ہوگا۔ جیسے جاء زید رجل عادل، تو دیکھیں زید جو ہے یہ مبدل منہ ہے، یہ مبدل منہ ہے زید۔ اب اس کے بعد بدل کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ مبدل منہ اور بدل دونوں میں مطابقت ہو، تو مبدل منہ یہ معرفہ ہے تو بدل بھی معرفہ آنا چاہیے۔ لیکن اگر بدل کسی کارن سے معرفہ نہ آ سکے بلکہ نکرہ اگر لایا جائے تو پھر اس نکرے کی ایک صفت لانا ضروری ہے، اس نکرے کی ایک صفت لانا ضروری ہے، پھر موصوف صفت سے مل کر کے پھر مبدل منہ کا یہ بدل بن جائے گا۔ جیسے جاء زید اور رجل عالم، زید جاء زید، زید آیا جو کہ وہ عادل شخص ہے، زید آیا جو کہ عادل شخص ہے، یا جاء زید اور رجل عالم، زید آیا جو کہ عالم ہے، جاء زید اور رجل جاہل، زید آیا جو کہ جاہل ہے۔ سمجھے؟ تو مبدل منہ اگر معرفہ ہے اور بدل کسی بنا پر نکرہ آ گیا تو جب تک ہم اس نکرے کی صفت نہیں لائیں گے وہ بدل بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ اسی بدل کا کوئی ایک صفت لے کر کے آئیں گے، تب جا کر کے جو ہے ہم دونوں کو موصوف صفت بنا دیں گے، اس کے بعد موصوف صفت سے مل کر کے وہ بدل بن جائے گا۔ جاء فعل ماضی، زید جو ہے مبدل منہ، رجل موصوف، عادل صفت، موصوف صفت سے مل کر کے بدل، پھر مبدل منہ بدل سے مل کر کے جاء کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
یہ پہلا قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ، بدل بعض اور بدل استعمال میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبدل منہ کے مطابق ہو۔ دو بدلوں میں، ایک بدل بعض میں اور ایک بدل استعمال میں۔ بدل الکل میں ضمیر کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، صرف بدل البعض اور بدل استعمال، ان دونوں بدلوں میں ایک ضمیر ہو بدل میں جو مبدل منہ کی طرف پلٹے لوٹے، جیسے ضرب زید اور رأسہ، زید کے سر پر مارا گیا، یا سرقت ہند عقدہا، ہے نا، ہندا کی کوئی چیز جو ہے گم کر دی گئی۔ تو دیکھیں دونوں مثالوں میں، شہیرہ عمر عدلہ آپ نے پڑھا، اوکل الرمان سلوسہ آپ نے پڑھا۔ تو دیکھیں سلوس اور عدل یہ دونوں کیا ہیں؟ بدل ہیں۔ سلوسہ میں بدل جو ہے یہ بدل بعض ہے، اوکل الرمان سلوسہ، انار کا تہائی حصہ کھایا گیا، تو یہ بدل بعض ہے۔ تو اب بدل بعض اور بدل استعمال ان دونوں بدلوں میں بتا رہے ہیں کہ ایک ضمیر ہو جو مبدل منہ کی طرف لوٹے۔ تو یہاں دیکھیں سلوس میں ایک ضمیر ہو کی، اب یہ رمان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ عدل میں ایک ضمیر ہو کی، یہ عمر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو یہ دونوں بدلوں میں، بدل بعض اور بدل استعمال میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبدل منہ کی طرف پلٹے۔ تیسرا قاعدہ بتا رہے اس میں ظاہر ضمیر غائب کا بدل بن سکتا ہے، ضمیر مخاطب یا ضمیر متکلم کا بدل نہیں بن سکتا اس میں ظاہر۔ اب اسی کو پہلے سمجھیں، دوسرے قاعدے کو جو بتائیں کہ بدل میں ایک ایسی ضمیر ہو جو مبدل منہ کی طرف پلٹے، بدل استعمال اور بدل بعض میں، تو وہ ضمیر بھی ایسی ہو جو مبدل منہ کے مطابق ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی بھی ضمیر بندہ لے آوے، بلکہ اگر مبدل منہ یہ مذکر ہے تو اس میں جو ضمیر نکلے گی وہ مذکر کی آئے گی۔ مبدل منہ اگر مؤنث ہے تو ضمیر بھی مؤنث کی آئے گی۔ مبدل منہ اگر واحد ہے تو ضمیر بھی واحد کی آئے گی۔ مبدل منہ اگر جمع ہے تو ضمیر بھی جمع کی آئے گی۔ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی ضمیر لے آئے، بلکہ مبدل منہ کے مطابق ضمیر ہوگی۔ اب تیسرا قاعدہ بتائے ہیں اس میں ظاہر ضمیر غائب کا بدل بن سکتا ہے۔ اس میں ظاہر یہ بدل کس کا بن سکتا ہے؟ ضمیر غائب کا، جیسے زرتہ زیدن، زرتہ زیدن، میں نے اس کی، زرتہ زیدن میں نے اس کی زیارت کی، زرتہ اس کا معنی ہو گیا صرف زرتہ کا میں نے اس کی زیارت کی۔ تو اس کی کس کی زیارت کی؟ یہ مخفی ہے، پوشیدہ ہے، سمجھے؟ تو یہ ضمیر غائب ہے، ضمیر غائب ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ضمیر غائب ہے، یہی ضمیر جو ہے یہ مبدل منہ ہے۔ زرتہ میں جو ہو کی جو ضمیر ہے یہی ضمیر مبدل منہ ہے اور زید اس کا بدل ہے۔ تو زر تو فعل ہو گیا اور فاعل ہو گیا، اور ہو کی ضمیر جو ہے یہ مفعول بن گیا زرتوں کا۔ تو چونکہ یہ مفعول ہے، مفعول کی ضمیر ہے، اور مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، تو یہ مبدل منہ اگر ہم اس کو بنا رہے ہیں تو زیدن یہ اس کا جب بدل بن رہا ہے تو اسی لیے زیدن پر اعراب نصب کا ہے، چونکہ زرتہ میں جو ہو کی ضمیر ہے وہ مفعول ہے، اسی لیے زیدن لایا گیا تاکہ مبدل منہ اور بدل میں مطابقت ہو جائے۔ تو یہ تو بتا دیا انہوں نے اس میں ظاہر ضمیر غائب کا بدل بن سکتا ہے، ضمیر مخاطب یا ضمیر متکلم کا بدل نہیں بن سکتا، صرف ضمیر غائب کا ہی بدل اس میں ظاہر بن سکتا ہے۔ اب اگر یہاں ضمیر مخاطب ہو یا ضمیر متکلم ہو، جیسے زرتو صرف کہا گیا زرتو زیدن، زرتو زیدن، تو اب یہاں پہ زارا یزورو سے یہ فعل ماضی ہو گیا اور تا ضمیر یہ واحد متکلم کی ہو گئی، زرتو میں نے زیارت کی۔
اب اگر کوئی کہے زرتو زیدن میں آپ جو ہے زرتو میں جو فاعل ہے اس کو آپ مبدل منہ بنا دیں اور زیدن کو بدل بنا دیں، یا زرنا آپ لے آئیں جمع متکلم کا صیغہ زرنا زیدن، اور پھر کہیں کہ ہم نا کو یہ جو ضمیر ہے جمع کی جمع متکلم کی، ہم اس ضمیر کو کیا بنا رہے ہیں مبدل منہ اور زیدن کو بدل بنا دیں، تو یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی زرت و زیدن میں اگر واحد متکلم کو آپ بنائیں گے مبدل منہ اور اس کو آپ بدل بنائیں گے زید کو، تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ جو ضمیر ہے واحد متکلم کی وہ بن جائے گا زارہ فعل ماضی کا فاعل، وہ زارہ کا فاعل بن جائے گا، اور زید جو ہے زید یہ ظاہری طور پر زارہ کا مفعول بننا چاہیے، زرت و زیدن میں نے زید کی زیارت کی، یہ معنی ہو جائے گا۔ اب اگر آپ کہیں گے زرت و زیدن، زرت و زیدن اگر کر کے آپ تا ضمیر کو مبدل منہ بنا دیں اور زید کو بدل بنا دیں تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا فاعل جو ہے زارہ کا جو ہے وہ ضمیر ہے، سمجھے، ضمیر متکلم فاعل ہے، پھر زید جو ہے یہ بدل بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا، جملہ غلط ہو جائے گا، زرت و زیدن اگر کریں گے تو جملہ غلط ہو جائے گا۔ صرف اس میں ظاہر جو ہے وہ ضمیر غائب ہی کا بدل بن سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ضمیر کا بدل نہیں بن سکتا۔